دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایہ و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ کفوا أيديكم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، عن قتال الكفار، عن قتال الكفار نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا کفوا أيديكم کے، کہ یعنی کفار سے قتال کرنے سے ابھی اپنے آپ کو روکو۔ لما طلبوه بمکہ، کہ جب ان لوگوں نے مکے میں رہتے ہوئے انہوں نے قتال طلب کیا۔ لما طلبوه بمکہ تو نکال کر قول کے زمانے کو بیان فرمایا، قول کے زمانے کو بیان فرمایا، لما طلبوه بمکہ نکال کر۔ لِأَذَى الْكُفَّارِ لَهُمْ، لِأَذَى الْكُفَّارِ لَهُمْ یعنی کفار کے انہیں تکلیف دینے کی وجہ سے، کفار کا انہیں تکلیف دینے کی وجہ سے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے علت کو بیان فرما دیا کہ وہ کیوں قتال طلب کرتے تھے، طلب قتال کی علت بیان فرما دیا۔ وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ نکال کر الذین اس کی تعیین کر دی، الذین اس میں موصول کی تعیین کر دی کہ وہ جب صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فَلَمَّا كُتِبَ جب ان پر فرض کیا گیا، فُرِضَ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کتبہ کے معانی میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی، یعنی تعیین احد المعانی، فُرِضَ کے غرض سے تعیین احد المعانی یعنی ایک معنی کی تعیین۔ علیہم القتال، ان پر قتال جب فرض کیا گیا، اذا فریق منہم تو ان میں سے ایک جماعت، ایک فریق، یخشون ڈرنے لگا، یخافون نکال کر یخشون کے لغوی معنی بیان فرمایا، یخافون نکال کر یخشون کے لغوی معنی بیان فرمایا، الناس لوگوں سے ڈرنے لگا ایک فریق، الکفار نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ الناس پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے، الناس پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔ ای عذابہم نکال کر یعنی کفار کے عذاب سے ڈرنے لگے، عذابہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی مجاز مرسل کو بیان کیا ہے، اس کا علاقوں میں سے ایک علاقہ مضاف محذوف ہوتا ہے، تو وہ مجاز مرسل، اس کی غرض مجاز مرسل مضاف محذوف کا بیان۔ بالقتل قتل کے صورت میں، یعنی وہ عذاب کس طرح دیں گے، ان کو قتل کریں گے اس سے ڈر گے۔ بالقتل یہ عذاب کی صورت کو، عذاب کی تصویر کو بیان فرمایا، عذاب کی صورت کو، عذاب کی تصویر کو بیان فرمایا۔ خشیتی جیسا کہ ڈرتے ہیں، ہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول کو بیان فرمایا، ہم نکال کر اس بات کو بیان فرمایا کہ یہاں پر کخشیہ اس مصدر جو ہے اس کی اضافت مفعول کی طرف ہے، کخشیتی اس کی اضافت جو ہے، اضافت جو مصدر ہے اس کی اضافت مفعول کی طرف ہے، اس کی غرض اضافت المصدر الی المفعول۔ عذاب اللہ نکال کر مضاف محذوف کی طرف اشارہ، عذاب نکال کر مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا، عذاب نکال کر مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا۔
اللہ او اشد خشیہ، یعنی جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنے لگے، من خشیتہم لہو، یعنی جیسا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ سے زیادہ ان لوگوں سے کفار سے ڈرنے لگے، من خشیتہم لہو، یہ نکال کر اشدہ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو مفضل علیہ جو ہے اس کو بیان فرمایا من خشیتہم لہو کہہ کر، یعنی اللہ سے یا ڈرنے کی طرح ان سے ڈر رہے لوگ کفار سے، یا اللہ سے ڈرنے سے بھی زیادہ کفار سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ وَنُصِبَ أَشَدُّ عَلَى الْحَالِ وَجَوَابُ لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ إِذَا وَمَا بَعْدَهَا، اب آگے کہ اشدہ پر جو نصب آیا ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے آیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے اس پر لما جو اس کے اندر آیا، لما کا جو جواب ہے وہ یعنی فلما کتبہ، اس میں جو لما ہے اس لما کا جو جواب ہے اس پر اذا اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے آیت کا، یعنی اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ اشد خشیہ، تو اس کا جو یہ جو حصہ ہے یہ حصہ لما کے جواب پر دلالت کر رہا ہے، یہ حصہ لما کے جواب پر دلالت کر رہا ہے، وہ کیا ہے یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تحقیق نحوی کو بیان فرمایا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق نحوی کو بیان فرمایا۔ اب وہ لما کا جواب کیا ہے جس پر یہ آیت کا یہ حصہ دلالت کر رہا ہے، وہ ای فاجاءتہم الخشیۃ، یعنی ان پر خوف ان کے پاس آ گیا یا خوف ان پر طاری ہو گیا، خوف ان کے پاس آ گیا یا خوف ان پر طاری ہو گیا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لما کے جواب کو بیان فرمایا جس پر آیت کا حصہ دلالت کر رہا تھا، تو اس کی غرض ہے جواب لما کا بیان۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے جزعا من الموت، جزعا من الموت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کیفیت قول کو بیان فرمایا، کیفیت قول کو بیان فرمایا، یعنی موت سے ڈرتے ہوئے کہنے لگے ربنا لما كتبت علينا القتال، کہ ہمارے رب ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا گیا، لولا کیوں نہ، حلا لولا کہ حلا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ لولا یہ سوال ہے، یعنی استفہام ہے، استفہام کو بیان فرمایا کہ اگرچہ یہ تو لولا جو استعمال ہوا ہے لفظ لولا ظاہراً دیکھنے میں تو یہ ظاہر اعتبار سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ترجیح ہے، لیکن بہرحال حلا ہے ترجیح، لیکن ترجیح بطور استفہام ہے۔ اخرتنا الی اجل قریب، کہ تو نے ایک قریبی مدت کے لیے یا کچھ مدت تک کے لیے ہم سے قتال کو مؤخر کیوں نہیں کر دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لہم، لہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، قل کے بعد لہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقول لہو کی تعیین کر دی، مقول لہو کی تعیین کر دی کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے متاع الدنیا، دنیا کا نفع فائدہ، ما یتمتع بہ فیہا، ما یتمتع بہ فیہا، یعنی جس چیز سے دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہو، یا ما یتمتع بہ فیہا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ متاع الدنیا میں جو متاع ہے یہ اس میں اعلیٰ ہے، متاع جو ہے یہ اس میں اعلیٰ ہے، اول استمتاع بہا، اول استمتاع بہا نکال کر یا جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یا پھر متاع جو ہے یہ یہاں پر یہ مصدر واقع ہوا ہے،
متاع جو ہے یہ مصدر واقع ہوا ہے، اس میں آلہ ہے، ما یتمتع بھی یہاں نکال کر بتایا کہ متاع اس میں آلہ ہے، اور اویل استمتاع نکال کر بتایا کہ یا پھر یہ مصدر واقع ہوا ہے۔ قلیل دنیا کا فائدہ بہت کم ہے، آئل الی الفناء، آئل الی الفناء یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی فنا ہونے کے بالکل قریب ہے، یعنی قریب فنا ہونے والا ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا فائدہ، اس کو فرمایا کہ متاع دنیا قلیل، تو کہ دنیا کا فائدہ، تو دنیا کا فائدہ تو بہت زیادہ تھا، یعنی بہت مال و دولت اور بہت ساری چیزیں تھیں دنیا کے فائدے کے اندر، تو بہت ساری چیزیں داخل ہیں، مال و دولت بھی داخل ہے، عیش و عشرت بھی داخل ہے، اور راحت و آرام بھی داخل ہے، اور بہت ساری چیزیں داخل ہیں دنیا کے فائدے کے اندر۔ تو یہاں پر قرآن کریم کے اندر اس آیت کے اندر قلیل کیوں فرمایا، متاع الدنیا قلیل کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کتنا بھی ہو دنیا کا نفع یا دنیا کا فائدہ جتنا بھی ہو پر ختم ہونے والا ہے، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو بظاہر لیکن ختم ہونے والا ہے۔ آخرت کا فائدہ بظاہر اگر نظر دیکھنے میں تمہیں سمجھ میں یعنی ہمیں کم بھی آ رہا ہو، لیکن وہ چونکہ ہمیشہ رہنے والا فائدہ ہے، تو وہ چیز جو زیادہ ہو مگر ختم ہونے والی ہو، اس کے مقابلے میں جو کم ہو اگرچہ چاہے آخرت کا فائدہ کم نہیں ہے، آخرت کا فائدہ بھی زیادہ ہے، لیکن اگر وہ چیز کم ہو بالفرض تو بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے اس اتنے زیادہ کے مقابلے میں یہ کم ہے اور وہ یہ زیادہ ہے۔ آخرت کا فائدہ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور جو ختم ہونے والے قریب وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ختم تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی۔ اس لیے فرمایا کہ یعنی ہے تو دنیا کا اور ختم ہونے والا فائدہ ہے، ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہوگا، تو جب ختم ہوگا جس پر فنا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ والآخرۃ اور آخرت الجنت، الجنت نکال کر بتایا کہ الآخرت پر جو الف لام عہد خارجی کا ہے، خیر لمن اتقى یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بچتے ہیں۔ عذاب اللہ، عذاب اللہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بھی کو بیان فرمایا، یعنی اللہ کے عذاب سے بچتے ہیں ان لوگوں کے لیے بترک معصیتہ، بترک معصیتہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صورت کو بیان فرمایا، تصویر کو بیان فرمایا کہ اللہ کی معصیت نافرمانی چھوڑ کر اللہ کے عذاب سے خود کو بچاتے ہیں۔ ولا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بالتاء والیاء، بالتاء والیاء نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور قرات کو بیان فرمایا۔ اس کی غرض تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ، تنقصون من اعمالکم، تنقصون من اعمالکم نکال کر یظلمون کے جو ہے متعلق کو بیان لغوی معنی بیان فرمایا، یظلمون کے لغوی معنی بیان فرمایا، تنقصون نکال کر من اعمالکم نکال کر اس کے متعلق کو بیان فرمایا، تنقصون کے متعلق کو بیان فرمایا۔ فتیلہ ایک ذرہ برابر بھی، یعنی فتیل ایک داغے کے برابر، ذرہ برابر بھی، یعنی قدر قشرۃ النواتی، قدر قشرۃ النواتی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فتیلن کے لغوی معنی بیان فرمایا، یعنی کھجور کی گٹلی پر جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فجاہدوا لہذا تم جہاد کرو، فجاہدوا نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم ڈرو نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج،
تم جہاں بھی ہو موت تمہیں وہاں آ پکڑے گی، اگرچہ تم سخت یعنی قلعوں میں ہو، فی بروج قلعوں میں ہو، حصول نکال کر بروج کے لغوی معنی بیان فرمائے، مشیدہ سخت اور بلند ترین، یعنی بلند قلعہ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور بلند ترین ہوتے ہیں، بہت بلند کہ ان پر کوئی چڑھ نہ سکے۔ مشیدۃ مرتفعۃ نکال کر مشیدۃ کے مرادی معنی بیان فرمائے، کیونکہ مشیدہ یہ شدید سے ہے لیکن یہاں پر مرتفع۔ فلا تخشوا القتال خوف الموت، لہذا تم موت کے خوف سے قتال سے مت ڈرو، تم موت کے خوف سے قتال سے مت ڈرو۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا اس آیت کے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے یہود کو، یعنی یہود مراد ہم ضمیر کا مرجع بیان کیا یہود نکال کر، حسنۃ اچھائی پہنچے، خصب وسعۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حسنۃ کے مرادی معنی بیان فرمائے، حسنۃ کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ یقولوا هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں یہود کو کوئی برائی پہنچتی ہے، یعنی جدب و بلاء، یعنی قحط سالی ہوتی ہے اور کوئی آزمائش پہنچتی ہے آتی ہے، جدب و بلاء نکال کر سیئۃ کے مرادی معنی بیان فرمائے، اس سے مدینہ کے یہود مراد ہے۔ کما حصل لهم عند قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جیسا کہ انہیں آپ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے وقت، جب تشریف لائے تھے اس وقت ان کو یہ کیفیت لاحق ہو گئی تھی، یہ کما حصل سے جزئی کو بیان فرمایا۔ یقولوا هذه من عندک، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے محمد، یعنی یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری نعوذ باللہ نحوست سے ہے، تمہاری وجہ سے یہ ہمیں جو ہے پریشانی اور تکلیف پہنچی۔ یا محمد کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کی تعیین کر دی، یا محمد کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کی تعیین کر دی۔ ای بشومکا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا، بشومکا نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لہم ان لوگوں سے، لہم کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقول لہم کی تعیین کر دی۔ کل ہر چیز، من الحسنۃ والسیئۃ، من الحسنۃ والسیئۃ، من الحسنۃ والسیئۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کل کے متعلق کو بیان فرمایا، من الحسنۃ والسیئۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کل کے متعلق کو بیان فرمایا۔ اور دوسری غرض اس کی یہ ہے کہ یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے من الحسنۃ والسیئۃ نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس پر جو تنوین ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے۔ تنوین جو ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ اس پر جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، تنوین جو ہے اس پر کل کی تنوین یہ اس پر مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ من عند اللہ، کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، من قبلہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عند کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ فمالی، کیا ہو گیا، ہؤلاء القوم، اس قوم کو، لا یکادون یفقہون، کہ یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، ای لا یقاربون ان یفہموا، لا یقاربون، کہ یہ قریب بھی نہیں آتے سمجھنے کے، یعنی اس بات کے کہ یہ سمجھے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکال کر اس کے لغوی معنی بیان فرمائے، اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ قادہ جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے،
قادہ جو ہے افعال مقاربہ میں سے ہے۔ حدیثاً یعنی بات کو سمجھنے کے قریب نہیں آتے، یلقا الیہم جو بات ان کو بتائی جاتی ہے، ان کی طرف القاء کی جاتی ہے، یعنی جو بات بتائی جاتی ہے۔ یلقا الیہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثاً کے مراد معنی کو بیان فرمایا۔ وما استفہام تعجب من فرط جہلہم، فما لہؤلاء القوم میں جو استفہام ہے تو فرمایا کہ یہ استفہام تعجب کے لیے ہے، یہ استفہام جو ہے استفہام بطور تعجب کے ہے، اور ان کے جہالت کے افراد کی وجہ سے، یعنی خوب جہالت کا ان میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس وجہ سے اس جہالت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی وجہ سے فرمایا کہ ماں جو ہے یہ استفہام تعجب کے استفہام تعجب کے لیے ہے کہ کیسے جاہل لوگ ہیں یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے استفہام کی تعیین کر دی، ما استفہامیہ جو ہے اس استفہام کی تعیین کر دی۔ وَنَفْيُ مُقَارَبَةِ الْفِعْلِ أَشَدُّ مِن نَفْيِهِ، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ سمجھنے کے قریب نہیں آتے، یوں کیوں نہیں فرمایا سیدھا سیدھا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کے بجائے سیدھا سیدھا کہتے تھے فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو یہ کیوں کہا کہ یہ سمجھنے کے قریب نہیں آتے؟ اس کا مطلب سمجھنے کے قریب نہیں آتے لیکن سمجھتے تھے۔ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ فعل کی نفی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک خود فعل کی نفی ہوتی ہے اور ایک اس فعل کے قریب ہونے کی نفی ہوتی ہے، یعنی ایک قربان فعل کی نفی ہوتی ہے اور ایک اصل فعل کی نفی ہوتی ہے۔ تو قربان فعل کی نفی اصل فعل کی نفی سے زیادہ شدید ہوتی ہے، قربان فعل کی نفی اصل فعل کی نفی سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں اس کے مقابلے میں سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، یہ زیادہ شدید ہے۔ جیسے ہم بھی اردو کے اندر کہتے ہیں کہ ارے یہ بات تو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، یعنی مطلب یہ کہ سر سے ٹکرا کر بھی نہیں گزری، سمجھ میں آنا تو دور کی بات، سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ہم یہ اردو میں کہاوت کہتے ہیں کہ ارے یہ میرے تو، یا کوئی کہتا ہے میرے تو سر کے اوپر سے گزر گئی ہے، یہ تو اس کے تو سر کے اوپر سے گزر گئی۔ تو اسی طرح کا یہ، یعنی قربان فعل کی نفی اصل فعل کی نفی سے زیادہ شدید ہے، اس وجہ سے یہ ذکر کیا۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت نکال کر بلاغت کو بیان کیا اور اس سوال کا جواب دیا۔ اس کی غرض ہے بیان بلاغت اور سوال کا جواب۔ ما اصابک، جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے، ایھا الانسان، ایھا الانسان نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں ما اصابک اس کے متعلق مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب کیا گیا ہے، کوئی فرماتے کچھ مفسر فرماتے کہ نہیں، اس سے یہود کو خطاب کیا ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایھا الانسان نکال کر اس بات کی طرف اقوال کے عموم کو بیان فرما دیا، اس کے متعلق یعنی مخاطب کے اندر عموم اقوال کو بیان فرما دیا، یعنی ہر بندہ ہر انسان اس سے مخاطب ہے، عموم اقوال کو بیان فرمایا خطاب کے عموم مخاطبین کے اندر جو اقوال ہیں۔ من حسنۃ، کوئی اچھائی، خیر نکال کر حسنۃ کے مرادی معنی بیان فرمائے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اتت کا من فضلا منہ، یعنی وہ تمہارے پاس اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، بلیۃ نکال کر سیئۃ کے مراد معنی بیان فرمائے، فمن نفسک،
وہ تمہارے اپنی طرف سے آتا ہے، یعنی اتت کا حیث ارتکبت ما یستوجبها من الذنوب، یعنی وہ تمہارے طرف سے آتا ہے اس وجہ سے کہ تم گناہوں میں سے، یعنی ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو کہ جو اس برائی کو، بلیت، آزمائش وغیرہ کو لازم کرنے والے ہیں، ان کا تم ارتکاب کرتے ہو، اس لیے پھر وہ آتے ہیں۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا، یا محمد، یا محمد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تعین، مخاطب کی تعین کر دی۔ لِلنَّاسِ رَسُولًا، لوگوں کے لیے ہم نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا۔ حال مؤکدۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، ترکیب کو بیان فرمایا، حال مؤکدۃ نکال کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی بطور گواہ کے کافی ہیں۔ عَلَى رِسَالَتِكَ، عَلَى رِسَالَتِكَ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہود علیہ کو بیان فرمایا۔ عَلَى رِسَالَتِكَ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہود علیہ یا ما علیہ الشہادت کو بیان فرمایا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی، جس نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا اعرض عن طاعته، اعرض نکال کر تولی کے مرادی معنی بیان فرمائے، عن طاعته نکال کر، عن طاعته نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا۔ عن طاعته نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا۔ فلا یہمنک ومن تولی، ومن تولی یہ شرط ہے اس کی جزا بیان کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فلا یہمنک یعنی لا یحزنک، کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ حافظا لأعمالہم، حافظا لأعمالہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حفیظا میں جو فاعل ہے یہ بمعنی فاعل کے ہے، فاعل بمعنی فاعل کے ہے۔ بل نذیرا، بلکہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو نگران نہیں بنا کر بھیجا۔ اس کا مقابل کو بیان فرمایا کہ بل نذیرا، یہ مقابل کا بیان ہے، بل نذیرا کہ ہم نے آپ کو بلکہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِلَيْنَا أَمْرُهُمْ فَنُجَازِيهِمْ، اور ان کا معاملہ ہمارے ذمے ہے لہذا ہم انہیں بدلہ دیں گے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، فرمایا کہ یہ جو حکم ہے کہ آپ کو ذمے صرف ڈرانا ہے، یہ قتال کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہے۔ جب قتال کا حکم نازل ہوا تو اس صورت میں یہ تھا جو نہ مانے اس سے پھر قتال کیا جائے، لہذا وَهَذَا قَبْلُ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، وَهَذَا قَبْلُ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے منسوخی آیت کو بیان فرمایا، منسوخی آیت کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔